کرپشن جنرلی جو ہم زیر بحث لاتے ہیں وہ فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے. دیر از اے مورل کرپشن ایز ویل. فائنینشیل کرپشن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے پیش نظر وہ یہ ہے کہ اٹ از دا ابیوز آف پاور فار پرسنل گینز. You have been entrusted certain financial powers and you make use of those powers for personal gain or in the personal interest, not in the public interest. It means the government funds are embezzled to satisfy your certain personal ends. اس کو ہم corrupt practices کہتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ what are the governing forces behind that? What are the driving forces behind this desire, this activity, this involvement, this mindset? اس کے پیچھے سوچ کیا کار فرما ہوتی ہے؟ یہ کیا چیز بندے کو پش کرتی ہے ٹو گو کرپٹ؟ ڈرائیو کون سی چیز کرتی ہے؟ کنٹرول کیا کرتی ہے؟ ڈائریکٹ کون سی چیز کرتی ہے؟ ایک کاز ہوتا ہے کہ کئی لوگ بائی نیچر سلیم الفطرت ہوتے ہیں. انہوں نے معاشرے کو آبزرو کرنے کے بعد خود ہی انالائز کیا ہوتا ہے کہ یہ کام درست ہے یا یہ درست نہیں ہے. ان کو جس کو کہتے ہیں ان کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے. یہ بائی نیچر نائس پیپل ہوتے ہیں اور کوئی فورس نہیں ہوتی گورننگ. وہ ویسے کہتے ہیں دس از ناٹ جسٹ. ان کے اپنے معیار بنے ہوتے ہیں غلط اور اچھے کام کے. وہ اس کو کہتے ہیں یہ مجھے غلط کام لگتا ہے. اس کو یہاں پوائنٹ آ جاتا ہے سیلف. They are directed by self. 4 ڈائریکٹرز ہیں جو بندے کو کرپشن کے لیے یا کرپشن نہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. پہلا ڈائریکٹر ہے اس کا سیلف، اس کی ذات ہے. دوسرا ہے گورنمنٹ فنکشنری ہے، صاحب اختیار ہے، لیکن وہ کرپٹ پریکٹس نہیں کر رہا، جبکہ اس کا سیلف کہہ رہا ہے کرو. یہاں پہلا ڈرائیور مائنس ہو گیا کہ ذات کہہ رہی ہے جی میں آ رہا ہے کرپشن کرو، مجھے پاس پاور ہے، let us abuse, make use of this power. لیکن وہ کہتا ہے the people around they are very conscious, sensitive. They are launching a protest against that. They will stand against me. They will object me. Media is also there. اب وہ لوگوں کے خواب سے کرپشن نہیں کر رہا. یہ دوسرا ڈرائیور ہو گیا people. The people around, how much vigilant they are and what is the level of their protest against corrupt functionaries. تیسرا ہوتا ہے law of the land. law of the land اتنا اسٹرکٹ ہے کہ وہاں ایک کلچر بن گئی ہے کہ ایوری باڈی از observing the law. ایک تو ہوتا ہے نا پکڑے جانے کا خوف. جیسے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، شروع میں آپ وہاں خود چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں، ٹرالی میں رکھتے ہیں، بعد میں کاؤنٹر پر پے کرنے کے بعد وہ چیز لے آتے ہیں. لیکن ان دا بگننگ یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے چیز لی اور چھپا لی، کاؤنٹر پر شو نہیں کی، تو یہ اس نے کرپشن کی. پھر انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے کیمرے لگائے. وہ کلوز سرکٹ کیمراز ہیں، وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں. کنٹرول روم میں بندہ بیٹھا ہے، وہ سب کو واچ کر رہا ہے کہ کوئی بندہ کوئی چیز اٹھا کر شیلف سے اپنے کوٹ میں جیب میں تو نہیں ڈال رہا. انہوں نے جب پکڑنا شروع کر دیا تو پھر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آئی ایم بینگ واچڈ اینڈ observed بائی کیمراز. پھر اس طرح چیز اٹھانی منع ہو گئے. آئی ایم بینگ observed, I will be caught at the counter. اب کیا ہوا کہ ان کی نیچر میں آ گئی کہ یہ چیز نہیں اٹھانی چاہیے، لہذا کیمرے اٹھا بھی دیے گئے تو لوگوں نے چیز اٹھانا چھوڑ دی، اس لیے کہ ان کی سیکنڈ نیچر بن گئی کہ آئی ایم بینگ observed and watched. تو لہذا شروع میں تو لا کرتا ہے کیمرے کا کام، لیکن جب لا پریکٹس ہونا شروع ہو جائے، پھر لا انفورسنگ ایجنسی نہ بھی سامنے موجود ہوں، کراسنگ پر ٹریفک پولیس کا آدمی موجود نہ بھی ہو، تو رات کے 2 بجے ہوں، اکیلے آپ سفر کر رہے ہیں، آپ ریڈ لائٹ پر اپنی گاڑی کو روک لیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئی ہے. نو بڈی از واچنگ می سپوز. انہیں اس کا ذہن کہتا ہے، ٹیونڈ ہو گیا ہے، اکسٹمڈ ہو گیا ہے کہ ریڈ لائٹ پر پاؤں بریک پر جانا ہی جانا ہے. لیکن جن کلچرز میں ابھی
لا کی وہ لیول نہیں ہے, وہ اپنی فطرت میں نہیں گھسا. وہ ہر وقت دیکھتے ہیں اگر کراسنگ میں ٹریفک پولیس کھڑی ہے تو آپ سگنلز کو آبزرو کریں گے یا آنر کریں گے, اگر نہیں کھڑی تو آپ سگنل کو آنر نہیں کریں گے. There is nobody to catch me. چوتھی چیز آ جاتا ہے کانسیپٹ, وہ اللہ کا کانسیپٹ, کیونکہ یہ بھی ایک کیمرے کا کانسیپٹ ہے. آئی ایم بینگ واچڈ بائی آلمائٹی اللہ, کہ آپ اگر لا کو بھی ڈاج کر سکتے ہیں, لوگوں کو بھی ڈاج کر سکتے ہیں جی, اور فطرت میں بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی سیلفش ہے. اب آپ خدا کے تصور کے قائل ہیں, دیٹ از ڈیپلی ایمبیڈڈ ان مائی نیچر. تو پھر آپ نہیں کرتے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا یا میں سب کو انفلوئنس کر سکتا ہوں, آئی ایم اے پاورفل پرسن. پھر آپ کئی لوگ ہوتے ہیں, since I am watched and observed by Almighty Allah and I have to die and I have to face him in the life hereafter and I will be accountable for all my deeds, تو he refrains from indulging into such practices. لہذا اللہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ڈرائیونگ فورس ہے, اور یہ قابل عمل ہے اور اس پر عمل لوگ کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال روزہ ہوتی ہے کہ روزے میں انسان بھوکا پیاسا ہے اور وہ گھر میں اکیلا ہے, کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں, ہاتھ نہیں لگا رہا. اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے کہ آئی ایم واچڈ آبزروڈ بائی اللہ. یہ میں اس وقت پوائنٹ دیتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کانسیپٹ ایک گورننگ فورس نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی گورننگ فورس ہے. کئی لوگ کئی قسم کے گناہ کرنے سے, عمل کرنے سے رک جاتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو آئی ایم بینگ آبزروڈ بائی آلمائٹی اللہ. تو لہذا یہ میں نے 4 آپ کے لیے ڈائریکٹرز اور ڈرائیونگ فورسز سامنے رکھی ہیں, یہ انسان کو کرپشن سے باز رکھتی ہیں. اب کس سوسائٹی میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور کن سوسائٹیز میں کم ہے, یہ دیکھنا ہے چاروں میں سے کسی سوسائٹی میں کتنے فیکٹرز اپلیکیبل ہیں یا وہاں اپنی فل اسٹرینتھ اور فورس کے ساتھ جاری ہیں. پہلے آ جائیں پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں نہ تو سیلف اتنا اچھا ہے کہ وی آر ڈائریکٹڈ بائی دا سیلف ناٹ ٹو ڈو دس تھنگ دیٹ میک اس کرپٹ. پھر پیپل جو ہمیں معاشرے نے پروٹیسٹ کرنا ہے کرپشن کے خلاف, وہ کرپشن کا حصہ بن گئے ہیں. وہ اس کو برا سمجھنا ہی بند کر دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں ایوری باڈی ڈز دیٹ, بلکہ سمجھ سو عوام کہتا ہے کہ جو بندہ ان پاور ہوتا ہے اس کا تو رائٹ ہے, بلکہ جہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے جن ڈپارٹمنٹس میں, ان میں جاب لینے کے لیے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. تیسرا قانون کی حکمرانی نہیں ہے, قانون کا کسی کو خوف نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا what happened during Senate elections, یہ ہر بندے کی زبان پر ہے کہ کروڑوں روپیہ آفر ہوا ہے ٹو ون دا سیٹ. اب بتائیں کیا موریلٹی, کیا اللہ کا تصور, کیا معاشرے میں احتجاج ہوا ہے, کیا ان کی سیلف نے ڈائریکشن کیا ان کو؟ لا آف دا لینڈ اتنا سٹرونگ ہے, کسی کو خوف تھا؟ آپ اندازہ کریں اس کے بعد ایسے ملک کا فیوچر کیا کہیں گے؟ ڈائریکشن ہے, روشن ہوگا. The person who has given this money, why he has given this money, اس نے ملک سے نکال لیا جس نے کروڑ روپے آفر کیا, اور جس نے پیسہ لیا ہے اس نے یہ عہدہ کس لیے لیا ہے؟ to serve the masses, to serve the common man, to serve the public, to serve the country, to serve the nation. No, that's why third world is not being served. Third world is being looted and plundered by the people in power. پھر اچھے کی توقع کرنا درخشاں مستقبل کی 74 سال سے ہوا اٹ از اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. کتنا دور چاہیے آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں اسٹیٹ بنا کر, ماڈل بنا کر پیش کر دیا دنیا میں. He created new state all together. ایک ہوتا ہے نا آپ کو ورثے میں ملی اسٹیٹ جیسے ہمیں ملتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیول کے پولیٹیشین تھے, اسٹیٹس مین تھے, اتنے بڑے جینیس تھے, اتنے بڑے پولیٹیکل فلاسفر تھے
کہ انہوں نے ایک سٹیٹ کو کریٹ کر دیا اور اس کا سارا گورننگ انفراسٹرکچر بنایا اور ایسا ماڈل بنایا کہ جس میں کرپشن نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، اور پھر وہ بیسس بن گیا کہ ایکسپینڈ ہوتی گئی سلطنت، اگرچہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، ایکسپینڈ ہوتی ہوتی 3 کانٹیننٹس تک چلی گئی وہ سٹیٹ۔ our age is 74 years now، اور ہم 74 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کی سٹیٹ تک نہیں لے جا سکے۔ کتنا وقت لیا ہے ہم نے، مزید کتنا وقت آپ لیں گے؟ اس لیے کہ کرپشن کے خلاف بات کرنے والا بندہ ناپسندیدہ ہو، جس میں جہاں مورل انٹیگریٹی رکھنے والے بندے کی عزت نہ ہو، اس کنٹری کے بارے میں کیا فور کاسٹ کریں گے آپ؟